الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فأنساه الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر دو ساتھیوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، آپ نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک جسے آپ نے کہا کہ تو دوبارہ بادشاہ کے پاس چلا جائے گا اور نوکری پہ کام کرے گا اور بادشاہ کی خدمت میں رہے گا، اسے آپ نے ایک بات کی کہ میرا ذکر اپنے بادشاہ کے سامنے جا کر کرنا۔ کیا معاملات ہوئے، کس طرح بات چلی، بادشاہ نے خواب کیا دیکھا، آج کی ان آیات کے اندر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال اپنی تفسیر نور القرآن میں ان آیات کے تحت کیا فرماتے ہیں، آئیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون صدق اللہ العظیم۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے، تو یوسف کئی برس اور جیل خانہ میں رہے۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں انہیں 7 دبلی کمزور گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہرے خوشے اور دوسرے خشک۔ اے درباریوں، میری اس خواب کا جواب دو اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو۔ قبلہ بابا جی پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کے تحت اپنی تفسیر نور القرآن میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں دونوں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک کو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ وہ قیدی تھا جو نجات پانے والا تھا، یہ مخلب نامی تھا، اسے فرمایا
جب تو بادشاہ کے ہاں جائے تو اس کے ہاں میرا ذکر بھی کرنا کہ وہ بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ اس بادشاہی نظام میں یہ تیری اندھیر نگری تھی، بہت سے قیدی بے گناہ اندر پڑے ہیں اور بادشاہ کو اپنے ظلم کا احساس تک ہی نہیں۔ یہ قیدی جو چھوٹ کر آنے والا تھا، جسے یوسف علیہ السلام نے پیغام دیا تھا، اسے شیطان نے یہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ قیدی کو پیغام دیتے یوسف علیہ السلام بھول گئے، انہیں چاہیے تھا کہ یہ شکایت اپنے رب قدوس سے کرتے، قیدی سے نہ کرتے، مگر یہ معنی صحیح نہیں۔ صحیح معنی یہی ہے کہ وہ قیدی یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ یہ قیدی کتنا عرصہ بھولا رہا؟ 7 سال یا 10 سال۔ یوسف علیہ السلام جیل میں 12 سال رہے، 5 سال قیدیوں کے ساتھ، 7 سال بعد میں۔ حدیث شریف میں ہے، اگر یوسف علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ مجھے قید خانہ بہتر ہے اس شے سے جس کی طرف مجھے خواتین بلا رہی ہیں، تو آپ جیل نہ جاتے۔ 7 سال گزر جانے پر یوسف علیہ السلام بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ مجھے جیل سے چھڑا دے۔ اسی رات بادشاہ نے خواب دیکھی تو پریشان تھا، درباریوں کو بلایا اور خواب سنائی اور کہا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ 7 موٹی گائیں دیکھی تھیں جنہیں 7 کمزور دبلی پتلی گایوں نے کھا لیا ہے۔ پھر اسی جگہ میں نے دیکھا ہے 7 عدد گندم کے تازہ سٹے اور 7 خشک مرجھائی ہوئی بالیاں ہیں، جو تازہ خوشوں سے لگی تو وہ بھی مرجھا گئے۔ بادشاہ کی یہ خواب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بن گئی۔ اس کی تعبیر نجومی نہ بتا سکا، کوئی معبر نہ کہہ سکا۔ دراصل یوسف علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ظہور ہے۔ ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے، مگر نبی کے خواب کی تعبیر نہیں، وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ ملت اسلامیہ کا یہی عقیدہ، نبی کی خواب وحی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کرنے کی خواب دیکھی تو عین اسی پر عمل ہوا، تعبیر کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم ہوا وہ کر لیجئے۔ اسماعیل سمجھتے تھے میرا باپ نبی ہے، یہ خواب حکم ہے۔ علم تعبیر بہت وسیع علم ہے۔ علماء نے بتایا اس علم کے لیے بہت سے علوم کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ نے درباریوں سے تعبیر مانگی، اگلی آیت پاک میں اس کا جواب ہے۔ اب انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اب ان اگلی آیات کے اندر آیت نمبر 44، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 کے اندر اگلی باتوں کا جواب ہے۔ اور بابا جی ان آیات کے تحت کیا فرماتے ہیں وہ سنیے۔ بولے درباری پریشان خوابیں ہیں، ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہ بولا جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا، وہ جو اب اس کو یاد آیا، بادشاہ خدمت میں تھا، جب معبرین نہیں بتا رہے تھے اب وہ کچھ اور کہتے۔ وہ جو بولا جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا، وہ ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر بتائیے۔ 7 فربہ موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 کمزور گائیں کھاتی ہیں، 7 ہرے بھرے سٹے ہیں اور دوسرے خشک سٹے، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں، شاید وہ جان لیں۔ قبلہ بابا جی پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب ان آیات کے تحت کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ فرمایا
بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ تمام نجومی کاہن تعبیر کرنے والے حیران رہ گئے اور جواب نہ بن پڑا تو بولے یہ پریشان خوابیں ہیں، ہم ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، ہم تو ماں ستاروں سے قیاس لگاتے ہیں۔ درباریوں نے کہا یہ تفکرات جمع ہو کر خواب کی شکل میں آ جاتے ہیں یا شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال دیتا ہے تو ایسی خوابیں ہو جاتی ہیں، یا یہ خوابیں محض الجھاؤ ہیں، کوئی بات نہیں۔ بادشاہ کو مطمئن کر رہے تھے کہ پریشان نہ ہوں۔ یہ درباری چاہتے تھے بادشاہ یہ معاملہ یہیں ختم کر دے، کسی اور نجومی کو نہ بلائے، یہ تعبیر کر دے اور ہماری بے عزتی ہو۔ یہ درباری باتیں تو کر رہے تھے مگر حقیقت یہی ہے وہ خود پریشان تھے اور اپنی جہالت کا اقرار کر رہے تھے۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ بادشاہ نے خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر کسی کو نہیں آ رہی، تو وہ ساقی دوڑتا آیا یا پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ جب اس نے کہنوں کو عاجز دیکھا تو اسے وہ ساری باتیں یاد آ گئیں، خصوصاً وہ بات جو بادشاہ کو ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ میں تجھے اس کی تعبیر لا دیتا ہوں۔ جیل میں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی تھی، میں نے اس سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی تو جیسے اس نے بتائی ویسے ہی پوری ہوئی۔ بادشاہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی، وہ اسے جیل جانے کی رخصت بھی مل گئی۔ تب یہ ساقی دوڑا ہوا آیا اور کہا اور معافی مانگی کہ میں آپ کا پیغام بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال بعد بھی اسے پہچان لیا اور کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ اس ساقی نے بڑے ادب سے کہا اے یوسف، اے صدیق یعنی اے سچ کہنے والے، اس علاقہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہ تھا۔ صادق بھی سچے کو کہتے ہیں، صدیق بھی، جو واقعہ کے یعنی صادق سچے کو کہتے ہیں اور صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جو واقعہ کے عین مطابق بات کرے۔ جو واقعہ کے عین مطابق بات کرے وہ صادق ہے، اور جس کے نیک منہ سے بات نکل جائے اللہ ویسے ہی کر دے وہ صدیق ہے۔ تو بابا جی قبلہ نے یہاں پہ تھوڑا سا فرق واضح فرمایا ہے کہ صادق وہ ہے جو واقعے کے مطابق بات کرے، وہ صادق ہے، سچا ہے، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو منہ سے نکال دے رب ویسے ہی کر دے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اس نے عرض کی اے یوسف، بادشاہ نے خواب دیکھی ہے 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سٹوں کو گندم کے 7 خشک سٹوں نے خشک کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ عارضی طور پر یہ پریشان بھی ہوا، پتہ نہیں ان کی تعبیریں کیسی ہوں۔ اور یوسف کیا کہتے ہیں اے یوسف تعبیر بتائیے کہ میں خوشی خوشی بادشاہ کے ہاں جاؤں، ایسی حسین تعبیر بتائیے کہ وہ آپ کو جان جائیں اور علم و فضل کے قائل ہو جائیں۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ کہا یوسف علیہ السلام نے تم 7 سال لگاتار کھیتی کرو گے، جو کاٹو اسے اس کے سٹے میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو بچا لو، پھر ان کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ اب ان آیات کے تحت آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 49 کے تحت قبلہ بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ اس ساقی نے جو بادشاہ کے نمائندہ کے طور پر تعبیر پوچھنے آیا تھا، جب اپنا کلام مکمل کر لیا اور تعبیر کا انتظار کرنے لگا تو جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کرنا شروع فرمائی۔ آپ نے تعبیر فرماتے ہوئے علم و حکمت کے دریا بہا دیے۔
بلکہ نظام سلطنت کا پورا قانون بتا دیا۔ یہ حسین و جمیل تعبیر بھی یوسف علیہ السلام کے معجزات سے ایک حیران کن معجزہ ہے، جس سے نبی کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ تم 7 سال کھیتی کرتے رہو گے، ان سالوں میں تمہاری کھیتی کو بڑھنے پھلنے پھولنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ یہ 7 سال تعبیر ہے 7 موٹی گایوں کی، جو گندم وغیرہ کاٹو ان کو ان کے سٹوں میں رکھو، ہاں وہ تھوڑا سا حصہ جو لگاتے ہوئے یعنی زیادہ اناج سٹوں میں رہنے دینا، تھوڑا استعمال کرنا۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد سخت سال آئیں گے، بھوک، سخت مصیبت، قحط سالی ہوگی، بادل بند، دریا خشک، نہریں برباد، کھیت تباہ۔ یہ ایسے سخت سال ہوں گے، جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ ختم ہوگا۔ جب یہ مصیبت کا عرصہ ختم ہوگا، یہ سال کٹ جائیں گے، تو پھر وہ زمانہ آئے گا جس میں تم بارش والے ہو جاؤ گے، سارے ملک پر بارش ہوگی، غلہ، اناج، فروٹ اس قدر پیدا ہوگا تم کھا کر ختم نہ کر سکو گے، نہ بیچ کر، تم نچوڑ کر ذخیرے کرو گے۔ بادشاہ کے خواب میں تو صرف اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ 7 سال اچھی پیداوار ہوگی، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، مگر یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافہ بھی فرما دیا کہ قحط کے بعد 1 سال خوب بارش ہوگی، پیداوار بڑھے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو مطلع کر دیا کہ تعبیر سے زیادہ بات بھی ہو، تاکہ انہیں یوسف علیہ السلام کے کمال علمی کا پتہ چل جائے۔ آپ نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی، بلکہ ایک حکیمانہ اور ہمدردانہ مشورہ جو ہے وہ بھی دیا کہ پہلے 7 سالوں میں جو زیادہ پیداوار ہو اس کو گندم کے خوشوں میں محفوظ رکھا جائے، تاکہ گندم کو پرانا ہو جانے کے باعث اسے کیڑا نہ لگ جائے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جب تک غلہ خوشے میں رہتا ہے اسے کیڑا نہیں لگتا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ بالکل واضح کر کے بتا دی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصَحَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب اس یوسف کے پاس قاصد آیا تو یوسف نے کہا جاؤ واپس اپنے بادشاہ کے پاس، یا پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ بلوایا کہ میرے پاس آؤ، اتنے سال رہے، لیکن پہلے اپنے اس الزام کی بات کی اور جیل میں آنے کی بات کی کہ نہیں ایسے نہیں، پہلے وہ حال جو ہے انشاءاللہ کہ بابا جی کیا تحریر فرماتے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کو ورغلایا تھا؟ عورتوں نے کہا خدا پناہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہ پائی۔ عزیز مصر کی عورت نے کہا اصل بات کھل گئی ہے، میں نے انہیں ورغلانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، بے شک اللہ دھوکے بازوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ قبلہ بابا جی پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے تحت فرماتے ہیں، اور یہ آیات 50 ہے، 51 اور 52، آیت نمبر 50، 51 اور 52 ہیں۔ بابا جی قبلہ فرماتے ہیں ساقی نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر سنی تو جھٹ دربار میں آیا، وہاں پر سب نجومی کاہن اکٹھے تھے۔ ساقی نے یوسف علیہ السلام کی ساری گفتگو کو
بڑے اچھے سلیقے سے سنایا تو سارے حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا عالم جیل میں ہے۔ پھر سوچا اتنا بڑا سخت وقت آنے والا ہے تو ہم تو اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اسی معبر عالم کو بلایا جائے۔ بادشاہ نے اسی ساقی سے کہا جاؤ اور اسے میرے پاس جلدی لے آؤ۔ پہلے تو صرف ساقی گیا تھا، مگر اب ساتھ ایک جماعت بھیجی کہ اسے عزت سے لایا جائے۔ وہ ساقی اپنی جماعت کی قیادت کرتا ہوا جلد جیل آیا۔ آپ فوراً تیار ہو جائیں۔ ساقی سے بادشاہ کا پیغام سن کر یوسف علیہ السلام نے خوشی کا اظہار نہ فرمایا بلکہ نہایت بردباری حوصلہ سے جواب دیا۔ فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ کو ان عورتوں کا واقعہ یاد دلاؤ کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے جو شخص 12 سال سے جیل کاٹ رہا ہے وہ اب بار کیوں نہیں آتا۔ میں اپنی بے گناہی کو لوگوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے عورتوں کا ذکر کیا، زلیخا کا نام نہیں لیا کہ اس وقت زلیخا اسلام نہیں لائی تھی۔ پھر جب سب عورتیں پاکیزگی کی گواہی دے دیں گی تو زلیخا جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ آپ کا جلدی سے نہ نکلنا آپ کے حوصلہ، ہمت، صبر، پاکیزگی کی واضح دلیل ہے۔ قاصد نے یہ ساری باتیں واپس جا کر بادشاہ کو سنا دیں۔ بادشاہ متاثر ہوا اور فوراً ان تمام عورتوں کو بلایا اور کہا بتاؤ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے کہنے پر پھسلانا چاہا تھا تم نے اس کے دل میں کسی قسم کی کمی محسوس کی؟ تمام عورتیں بیک زبان بولیں خدا کی قسم ہم نے کسی قسم کی برائی محسوس نہیں کی۔ خواتین کے اس مضبوط بیان پر زلیخا انکار نہ کر سکی کہ ساری خواتین کا بیان اس کے خلاف تھا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے واضح کیا اب حق واضح ہو گیا۔ پتہ تو سبھی کو پہلے ہی تھا کہ یوسف پاک باز ہے، مگر اب دلائل و بیانات کی روشنی میں حقیقت اور زیادہ کھل گئی اور زلیخا کو کہنا پڑا میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی، یوسف تو سچا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جیل سے لانے کا اہتمام کیا گیا۔ نہایت سج دھج کے ساتھ شاندار جلوس کی شکل میں یوسف دربار میں آئے۔ آپ نے اللہ کے اس عظیم کرم پر سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ جو ہی دربار میں آئے سارا دربار احترام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ خود بادشاہ جو کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا کھڑا ہوا اور تخت پر بٹھایا۔ آپ سے کہا گیا مجرموں کو جو سزا دلوانا چاہتے ہو دلوا لو۔ یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ شان کا مظاہرہ کیا اور کھڑے ہو کر فرمایا میں نے اپنے سارے مجرموں کو معاف کر دیا۔ دربار میں نعرہ تحسین بلند ہوا اور آپ کی عظمت کا چرچا ہوا۔ احباب یہاں تک یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو 12ویں سورہ یوسف کا حصہ جو 12ویں پارے کے اندر آیا آج وہ مکمل ہو گیا۔ کل سے اگلے درس شریف میں انشاءاللہ ہم 13ویں پارے سے اگلی جلد جو ہے جلد نمبر 8 سے کل انشاءاللہ اگلے درس شریف کا آغاز کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔